الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے جو کام کیا ہے دین کا، تو وہ شاکرانہ مزاج سے کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے کیا ہے کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، مجھ کو اللہ نے مدد دی ہے، مجھ کو اللہ نے معامل مددگار دیے ہیں، میرے لیے راستے کھولے ہیں، میرے لیے مدد دی ہے، وغیرہ وغیرہ نعمتوں کا دھیان کر کے اپنے آپ کو شکر گزار بن کر کے کام کیا. شاکرانہ مزاج کتابوں میں لکھا ہے ایسا، شاکرانہ مزاج سے کام کرے کہ مجھ کو نوازا ہے اللہ نے. اللہ کی نعمتوں کو بھول جانا یہ بہت بڑی محرومی اپنے لیے بھی ہے، اور خدا کی جناب میں بھی یہ محرومی ہی لکھی جاتی ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کتنے نعمتیں دی تھی؟ ہاں، یہ ڈانٹ آ رہی ہے، ڈانٹ. اتنے نعمتیں دی تھی کہ یاد رکھو، جو نعمتوں کے جواب میں دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے. بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھایا ہے. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر رکھ کر سمجھاوے. شریف گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بات تو سمجھانی ہے بہو کو، لیکن بہو دوسرے کی بیٹی ہے تو یہ اپنی بیٹی پر رکھ کر بہو کو سمجھاتے ہیں، اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں. ایک طرح کا لحاظ اس پر اللہ نے ہمارا لحاظ کیا ہے، بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھایا. ہاں، یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی کہ ہم کو دین کی سمجھ دے. جو قیامت آئے گی قریب دین کی سمجھ ختم ہوتی چلی جائے گی، صلاحیتیں کم ہوتی چلی جائے گی. حدیثوں میں مثال دی ہے کہ 100 اونٹ ہوں گے لیکن سامان سواری لے کر چلنے والا ایک ہی ہوگا. یہ مثال دی کہ 100 اونٹ ہے، کیونکہ پہلے اونٹوں پر ہوتا تھا سب کام. یہ 100 اونٹ ہے لیکن راحلہ ایک ہی ہے، کہ مال اور سامان اور سواری لے کر چلنے والا ایک ہی، باقی کسی کام کے نہیں ہے. یہ ایسا ہو جائے گا کہ ان کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. صلاحیتوں کا برباد کرنا ایسا ہے جیسا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا. بعد البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کسی بھی وجہ سے کرتے ہوں، ان کو یہ حق نہیں تھا لیکن وہ دفن کرتے تھے. اس طرح آدمی اپنی صلاحیت کو حق پر نہ لگاوے تو وہ صلاحیت اس کے ساتھ دفن ہو جائے گی. تو نہ یہ کہ ایک آدمی بہت کام کر سکتا ہے،
اللہ سے دین کی سمجھ لے کر کے بہت کام کر سکتا ہے. ہاں، علاقے کو اللہ کی طرف مائل کر سکتا ہے، دشمنوں کو اللہ کا دوست بنا سکتا ہے. ہاں، دشمنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ایک آدمی اپنی قربانی کی وجہ سے، اپنے اتباع کی وجہ سے اس کی زندگی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے. جب مصعب ابن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا بھیجا تھا، کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں بنائی. انہوں نے تقاضا کیا تھا کوئی آدمی ہمارے آوے، ہم کو دین سکھاوے، قرآن سکھاوے، تو مصعب کو بھیجا. اور مصعب کے پاس اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا، وہاں بھی کچھ نہیں ہے، مدینے میں بھی کہ نہیں وہاں مرکز ہے، تو وہاں مرکز میں رہیں گے. مرکز بھی نہیں تھا، مسجد نبوی ابھی نہیں بنی تھی یہاں، اور کوئی عبادت گاہ بھی نہیں بنی تھی جیسے آپ حضرات ان عبادت گاہوں میں روکتے ہیں، مسجدوں میں روکتے ہیں. وہاں یہ نہیں تھا. ان کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا. باغ مانے کھجوروں کا کھیت، گارڈن نہیں. ہاں، ان کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا کہ وہاں پانی تھا، کنواں تھا، تو وہ رہیں گے وہاں. کھانے کے بارے میں صحابہ کرام اپنا کھانا کھاتے تھے، اس لیے مزدوری کرتے تھے. ہاں، ناشتے دان نہیں آتے تھے، ٹفن نہیں آتے تھے. اس طرح کام کیا، اس طرح کام کیا. لوگ بھی نہیں تھے، مجمع بھی نہیں تھا، رہبر بھی نہیں تھا. تو وہ کئی جگہ بیٹھ کر کے وہ زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. وہ تلاوت سن کر لوگ آ جاتے تھے، تو پھر ان کو دعوت دیتے تھے. مصعب اس ایک کی وجہ سے پورے مدینے میں ایمان اور اسلام پھیلا. ایک کی وجہ سے. یہ صلاحیت کی مثال میں نے دی کہ امت کے ایک ایک آدمی میں بہت صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ برباد نہ کرے. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھنا چاہیے. اللہ نے صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، صحیح غلط پہچانتے ہیں، کھرا کھوٹا پہچانتے ہیں، تو پھر دین کے کام میں بھی کھرا کھوٹا پہچانے. اور ان اسباب سے بچنا ہے جو اسباب ہماری صلاحیتوں کو برباد کرے. کہ صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے دنیا کا حرص. دنیا کا حرص حدیثوں میں کہ تم دنیا کا حرص کرو گے، اور دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی، پھر وہ تم کو خراب کرے گی جیسے پہلوں کو خراب کیا. یہ برباد کرنے کے اسباب ہیں. یعنی دنیا بنانا. دنیا بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا، حضرت شیخ نے کہا کہ مال ہو جاوے، کہ مال نہیں، اپنی عزت، اپنی بڑائی، یہ بھی دنیا ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سمجھ لیں، اپنے بارے میں کچھ سمجھ لیں، کہ یہ بہت خطرناک ہے. جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اوپر لاتا ہے. من تواضع رفعہ اللہ. جو اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ اسی کو اوپر لائیں گے. ومن تکبر وضعہ اللہ. اور جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اللہ اسے نیچا کرے گا. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کوئی خیر آ جاوے اللہ کی طرف سے، کوئی نعمت آ جاوے، کوئی قابلیت آ جاوے، تو اس کا شکر گزار بننا ضروری ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. یہ نبیوں کا شیوا ہے
کہ مجھ کو اللہ نے یہ دیا، اللہ نے مجھ کو یہ دیا، مجھ کو اللہ نے یہ دیا، نہیں تو وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا حقدار سمجھتا ہے۔ جب حقدار سمجھے گا تو جھگڑے گا، ہاں کہ میرا حق ہے، جیسے ابلیس نے کہ سجدہ میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، یہ دلائل، ہاں یہ اندر کے فساد کی علامت ہے اپنی بڑائی کی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب تک جہنم میں ڈال کر اس کو پھونکا نہیں جائے گا وہاں تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابری اپنی کبریائی ہوگی تو اس کو جہنم میں ڈال کر وہ چیز جل جائے، پھونک جائے، اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ ہاں اس لیے انبیاء کرام میں عبدیت کی صفت ہوتی تھی، بندہ بن کے کام کرنا، بڑا بن کے کام نہیں کرنا۔ بڑا تو اللہ ہی ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بڑائی ہے، وہی بڑائی کا حقدار ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ کوئی بڑائی اختیار کرے، بڑائی کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میری چادر کھینچی ہے، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ بڑائی میری چادر ہے۔ اگر کوئی بڑا بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، بڑائی کے کوئی اسلوب اختیار کرتا ہے تو فرمایا اس نے میری چادر کھینچی، جو میری چادر کھینچے گا اس کا حال برا ہوگا۔ ہاں یہ ساری مصیبتوں کا یہی دروازہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلاتے تھے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ ہاں دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی۔ اذان کے لیے ہوتی ہے، بولو تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے۔ دعوت کے لیے نہیں ہوتی۔ دعوت کوئی عہدہ نہیں ہے، دعوت کوئی ہنر نہیں ہے، بلکہ دعوت تو اپنے آپ کو بندہ بنانے کی کوشش ہے، کہ میں بندہ بن کر کے زندگی گزاروں اور لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ تو بندہ بننا شرط ہے، کہ بندہ نہیں ہوگا تو بندگی کیسے کرے گا، عبادت کیسے کرے گا، اور عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کا مقبول کیسے ہوگا۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بندگی کا مزاج بنے، میں ایک بندہ ہوں، یہ سب بندے ہیں، میں بھی ایک بندہ ہوں، انما انا عبد، حدیثوں میں اپنے آپ کو دوسرے، میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ بھی ایک بندہ ہے۔ باقی کون بڑا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ ہاں اللہ نے اس کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے ہاں کون بڑا ہے، اللہ کے ہاں کون قابل عزت ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑا ہے جن کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا وہ کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو بڑا پرہیزگار ابو بکر، کیوں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اور یہی بات ہے میرے دوست، کہ جتنی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آئے گی
وہی قابل قبول ہو. اس کے علاوہ جتنی ہے سب جاہلیت ہے، یا محمد ہے یا جاہلیت ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ سے پہلے جاہلیت تھی، آپ نے جاہلیت کو ختم کیا. کہ جاہلیت کے رواج بھی ختم، جاہلیت کے عمل بھی ختم، جاہلیت کا مزاج بھی ختم. ابو ذر غفاری نے غالباً کسی کو کہہ دیا، ان کا رنگ کالا تھا، کیوں کالی کے بیٹے؟ ہاں، فرمایا تمہارے اندر جاہلیت ہے، ابھی بھی جاہلیت ہے. کیوں؟ یہ بات ایسے کہنے کی نہیں. تو جتنی چیزیں میرے دوستوں جمع اللہ کے راستے میں نکلنا صحیح نہیں. ہاں، اگر اس کا نفع بھی ہے تو بہت کم نفع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام میں کوئی خلل ہے، بلکہ ہمارے اندر فتور ہے کہ ہم نے کام کو صحیح طریقے پر نہیں کیا. ورنہ تو کہتے تھے نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو نبی میں تو کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نبیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا. نبی تو ایک دوسرے کے مرتبے کی رعایت کرتے تھے، بلکہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اپنی امت کو بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کے لیے راستہ بناتے تھے. اگر ایک زمانے میں دو نبی اکٹھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تھے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، تو وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. ہاں، کیوں کہ دونوں کا ایک ہی کام ہے، دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں اختلاف کی اور دوری کی کیا بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے، دوسروں میں پہنچانا ہے. اس میں ہے کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بتائی ہے جو اس دوسری لائن پر لے جاتی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کہ اہل کتاب میں جو اختلاف ہوا، کتاب ایک، رسول ایک، شریعت ایک، دین ایک، کہ یہ کیوں اختلاف ہوا؟ کہ ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوا. یہ کہا بغیم بینہم، ان کی آپس کی ضد ہے. جی ہاں، یہ بیماری پہلے امتوں کی بتائی کہ ان کی اپنی ضد کی وجہ سے یہ اپنا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور بھول گئے، نبیوں والے راستے پر نہیں رہے اپنی ضد کی وجہ سے. شیطان اپنی بڑائی کی وجہ سے اللہ کے امر کو پورا نہیں کر سکا، سدے کا اپنی بڑائی کی وجہ سے. یہ بیماریاں ہیں، اپنی ضد، اپنی بڑائی. مجاہدے اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ضد نکل جاوے، بڑائی نکل جاوے اور بندگی کی صفت پیدا ہو جائے، ذوق بدل جاوے. اگر تبلیغ سے ذوق نہیں بدلا ہے تو سمجھو تبلیغ نے اثر نہیں کیا. تبلیغ سے ذوق بدل جانا چاہیے. کہ تبلیغ سے ذوق بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذوق بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیا کی حرص کم ہو جائے، کوئی حرص نہیں دنیا کے بارے میں. تھوڑی دن کی زندگی ہے، پھر پل ہو جائے گی. ایک بلبلہ ہے، پھوٹ جائے گا. نہ بڑا بننے کی حرص ہو، نہ مالدار بننے کی حرص ہو. کہ یہ سب چیزیں دین کو خراب کرنے والی ہیں. بڑا بننے کی حرص ہے، مالدار بننے کی حرص ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس حرص کو قربان کرنے کے لیے اپنے ماحول میں سے نکالا جاتا ہے، نفر، سفر، ہجرت، نصرت، تاکہ یہ بیماریاں ختم ہو جائیں. لیکن وہ ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ علاج صحیح نہیں کیا ہے. علاج بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتا ہے، پرہیز بھی ہوتا ہے، اور مدت بھی ہوتی ہے. تو اس مدت میں یہ علاج ہو جائے کہ بس. شروع زمانے میں 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو تبلیغ بمبئی سے ملی ہے.
وہیں سے ساتھی آتے تھے ہمارے ضلع میں، تو اس وقت بہت منجھے ہوئے ساتھی تھے، کیونکہ بزرگوں کا زمانہ تھا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، بہت مخلص تھے تو ٹرک کے ڈرائیور، لیکن کام میں لگے. ہاں آپ جانتے ہیں ٹرک کے ڈرائیوروں کو، لیکن کام میں لگنے کے بعد حالت بدل گئی. تو مجھے کہنے لگے کہ 4 مہینے اگر صحیح لگ جائیں تو دنیا کی محبت نکل جائے گی. تعلیم الاسلام میں ولی کی نشانی لکھے، ولی کون ہوتا ہے؟ اب پڑھنا تعلیم الاسلام کہ ولی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، ولایت کی نشانی ہے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر 4 مہینے صحیح اصولوں سے لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی. کہ دنیا کی محبت جو ہے ولی کے دل میں نہیں ہوتی، اس کے دل میں تو اللہ کی اور آخرت کی محبت ہوتی. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ولایت کی علامت بتائی. بنی ہاں یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو کہ مجھے موت آوے، موت آوے، مجھے موت آوے. کیونکہ ولی کو ولی، دوست کو دوست سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. تم اللہ کے دوست ہو تو اللہ سے ملنے کی تمنا تو کرو. لیکن کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے کبھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں. کیوں کہ وہ ولی نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، ان کو موت کی تمنا نہیں ہوتی، وہ تو موت سے گھبراتے ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر 4 مہینے صحیح لگے تو دنیا کی محبت نکل جاتی. بس وہ دنیا کی محبت نکلنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو عامی آدمی تھا. حدیثوں میں ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت میں اپنی بڑائی کی محبت بھی ہوتی ہے، ہاں مال کی محبت بھی ہوتی ہے. اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا ہر چیز باطل ہے. کسی بھی باطل کی محبت دل میں اتر جائے گی، وہ دنیا داری ہے. اس لیے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 4 مہینے اگر صحیح لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی. دنیا کی محبت کا نکل جانا یہ ولی ہونے کی علامت ہے. یہ ولی ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا. اظہر فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. حدیثوں میں فضائل اعمال. تو یہ محبت نکلتی ہے اس کام سے، لیکن اب تو الٹا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی شکل صحیح بنانی، اپنی شکل صحیح بنانی ہے کام کی. کہ کام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام میں اللہ کا بندہ بنا کر کے چلائیں کہ میں تو بندہ ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. جو کچھ مجھے پہنچا ہے، نعمت ہو، راحت ہو، یا اللہ وہ آپ کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. صبح کی نماز بھی اٹھ کے پڑھی ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جگہ دیا، نیند کھول دی اور صبح کی نماز پڑھ لی. ہاں یہ اللہ کا احسان ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ پڑھا رہتا اور نماز قضا ہو جاتی. اس لیے کہا کہ جو بھی نعمت آ گئے اس کو اللہ کے ذریعے سمجھو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے تو پھر اللہ کی جناب میں شکر گزار بن کر چلنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے. اور جتنا کرے اس کو کم سمجھے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. کہ بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، یہ بہت کم ہوا ہے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے آخر میں، مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کی تو سنتے نہیں، اپنی بھی نہیں پڑھتے. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ بھی ہمان سے غائب ہو گیا. فضائل کا دھیان، فضائل کا دھیان، وعدہ وعیدوں کا خیال اور اس کے فضائل،
اب یہ خروج میں ساری چیزیں خروج ہو گئی، سب چیزوں سے خروج ہو گیا، سب چیزوں سے خروج ہو گیا، تو اب وہ خروج کیا فائدہ دے گا؟ کہ خروج تو ایمان یقین کے ساتھ. تو حضرت شیخ نے وہاں لکھا ہے کہ جتنا بھی خرچ کرے اس کو کم سمجھے. کیوں؟ کہ حساب لگائے کہ جتنا خرچہ میں نے اپنی ذات پر کیا ہے وہ زیادہ ہے یا میں جو اب اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں وہ زیادہ ہے. حساب لگاوے کہ پیدائش سے لے کر کے اب تک کھایا پیا خرچ کیا، پہنا ہے، اوڑھا ہے، بنایا ہے، کہ اس سب کا حساب لگاؤ. اس سب کے مقابلے میں جو تو بنا ہوگا 1,00,000 2,00,000 یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. کہ یہ حساب رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا، کہ نہیں کچھ نہیں ہے. جتنا تم نے اپنی ذات کا خرچ کیا ہے یا کرتے چلے آ رہے ہو، عمارتوں میں کتنے پیسے گئے، کھانوں میں کتنے پیسے گئے، کپڑوں میں، اس کا حساب لگاؤ. اس کے مقابلے میں دین میں کتنا کیا؟ کچھ نہیں، وہ بہت تھوڑا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہی ہیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ کی رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے. ہاں، اس کے شکر گزاری کا ذہن نہیں ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان ان کو ایسی چیزیں سجاتا ہے کہ بجائے شکر گزاری کے دوسری چیزیں ان میں لگ جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حالات بدلے. شیاطین اوپر جاتے تھے، ان کے اوپر جانا بند ہو گیا. تو پوچھا شیطان نے کہ کیا بات ہوئی، پتہ لگاؤ. کہا نبی پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اچھی بات ہے، پیدا ہونے دو، ہم بھی دیکھیں گے. پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ جو نبی کی امت ہوگی ان میں دنیا کی محبت ہوگی. تو انہوں نے پتہ لگا کہ ہاں محبت ہوگی، کہ پھر کوئی بات نہیں ہے. جب ان میں دنیا کی محبت ہوگی تو میں ان میں بیماری پیدا کرا دوں گا کہ جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگائیں گے، اور جہاں نہیں لگانا ہے وہاں لگائیں گے، اور غلط طریقے سے کمائیں گے. یہ بیماریاں ان کو لگ جائیں گی. ہاں، اس لیے میرے دوستو اپنے ہر چیز پر قابو کرنا ہے. میری کمائی، میرا خرچ کرنا، یہ سب حساب سے پہلے اپنا حساب، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. جب اپنے آپ کو پابند کریں گے تو زندگی صحیح ہوگی. اصل زندگی پابندی کی ہے، پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہاں، وہ تو جانور کی زندگی ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پھرے. کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے کیے ہیں، ہماری ہر حرکت کو لکھتے ہیں. وہ کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ سب لکھا جا رہا ہے. کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے. اس لیے زندگی اس ایمان احتساب کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے کہ اپنی زندگی کو پابند کریں. اس راستے میں بھی اگر پابندی نہیں بنی تو پھر کس راستے میں؟ حضرت بات فرماتے تھے کہ ہمارے راستے کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا. ہاں، یہ فرماتے تھے. کیوں؟ یہ تو سدھرنے کی جگہ ہے. جیسے روٹی تندور میں بننے کی جگہ ہے، لیکن روٹی تندور میں ہی جل گئی، تو جو روٹی تندور میں جل گئی وہ باہر نہیں سدھرے گی. سدھرے گی باہر؟ وہ تو تندور میں بننے کی جگہ بگڑی. تو جو بگاڑ بننے کی جگہ پر آئے گا وہ کبھی نہیں سدھرے گا. اسے کہا ہمارے ہاں کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا. ہاں، یہ بہت بڑی آگاہی دی ہے اور بہت بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ جو راستہ بننے کا ہے، یہاں سے لوگوں میں انابت آتی ہے، لوگوں میں ندامت آتی ہے. اگر آدمی پابند ہوتا ہے تو اس میں اس کام کی وجہ سے انابت آتی ہے، اور آگے گنہگار ہوتا ہے تو اس کام کی وجہ سے ندامت آتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آدمی اوہ یہ تو بیچارہ معذور ہے، انا للہ معذور ہے.
شیطان بھی اپنا کام کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا تھا. میں بعد میں جلسہ ہو رہا تھا تو ایک اسکول میں آگ لگ گئی تو مجمع ادھر متوجہ فرمایا شیطان نے اپنا کام کر لیا. جی ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ ندامت کے بعد کیا کہ اس کام کی خاصیت ہے کہ کیا خاصیت ہے کہ اگر آدمی پہلے سے پابند ہے فرائض کا، حرام سے بچنے کا. پابندی کا مطلب یہ، کیونکہ یہ دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے. ایک اللہ کے فرائض کا پابند بنے اور اللہ کے حرام سے پابند بنے. یہ دو اللہ کے جو فرائض ہیں، عبادت کے ہو، کھانے کمانے کے ہو، پہننے اوڑھنے کے ہو، یہ سب فرائض ہیں. تو فرائض کی پابندی اور حرام سے بچنا، یہ دو ضروری ہے. فرائض جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، یہ کرنے پڑیں گے، اللہ نے فرض کیا. اور جو حرام ہیں وہ اللہ کے حدود اور بارڈر ہیں، وہاں کوئی نہ جائے. ان دونوں کی سلامتی ضروری ہے. تو پابند کا مطلب یہ کہ پہلے سے آدمی پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، حرام سے بچا ہوا ہے، پھر اس راستے میں چلے گا تو اس کو انابت ملے گی. اس کو انابت ملے گی. انابت کہتے ہیں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف. ہاں، اس کو انابت کہتے ہیں کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، آخرت کی فکر آ گئی، اپنے اعمال کی فکر آ گئی. ہاں، اس کو انابت کہتے ہیں. انابت جو ہے وہ دلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. انابت جو ہے وہ دلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف انابت کرے گا اس کو، اس کے دلوں کو اللہ ہدایت دے گا. تو میں نے کہا اگر آدمی پہلے سے پابند تھا اور اس راستے میں چلا وصول سے تو اس کو انابت ملے گی. ہاں، اللہ کی طرف اس کے دلوں کا رجوع ہو جائے گا. یہاں اس روز بروز اللہ کی طرف اس کی ترقی ہوگی. یہاں تک کہ وہ ولی ہو جائے گا اللہ کا. وہ نہیں جانتا میں ولی ہوں، لیکن اللہ اس کو اپنا ولی بنائے گا. جس کو اللہ ولی بناتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ لوگ اس کو پریشان کریں گے. تو انابت ملتی ہے اگر پہلے سے پابند ہے تو. اور پابند نہیں ہے، قصور ہے زندگی میں، گناہ ہے، کچھ ادھر ادھر ہے، اور پھر اس راستے میں اصولوں کے ساتھ چلے تو اس کو ندامت ملتی ہے. اس کو ندامت ملتی ہے. اپنے گناہ اس کو یاد آتے ہیں، پٹی کھلتی ہے، رنگ الٹی کھلتی ہے. پہلے گناہ کر کے بھول گیا، رنگ یوں چلی گئی. اب جب اللہ کے راستے میں نہیں گیا تو رنگ الٹی چلی گئی. تو اس کو گناہ یاد آئیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں نے کمال دبایا ہے، فلاں نے کہا میرے پاس واجب ہے، فلاں نے کوئی کہ یہ پٹی کھلتی ہے. اس کو ندامت کہتے ہیں. اس کو ندامت آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو وہ پگھلتا رہتا ہے اندر گناہوں کی ندامت کی وجہ سے. اور اللہ سے تنہائیوں میں اپنی معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے. تو اب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اس کو انابت، اس کو ندامت ملی. یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اپنے بارے میں سوچے کہ مجھ کو ندامت ملی ہے کہ انابت ملی ہے. ہاں، آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے. تو اس کام کا اثر نہیں ہوگا، اس کام کا اثر نہیں ہوگا کہ اس کا اثر ہوگا. وہ یہ دو اثر ہوتے ہیں، یا انابت آئے گی یا ندامت آئے گی. انابت بھی نہیں آئی، ندامت بھی آئی کہ صحیح چلا ہی نہیں ہے. کہ صحیح چلا ہی نہیں ہے، صحیح چلنا نہیں ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اس لیے کوئی اثر نہیں ہوا، نہ منفی نہ مثبت. پتھر پانی میں گرا، جیسا تھا ویسا ہی رہا. کیسا ہو؟
اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ اپنے انابت کو، اپنے رجوع کو ہم اللہ کی طرف کریں کہ اللہ تیرے علم میں میرے جو گناہ ہیں، تیرے علم میں میری جو خطائیں ہیں، میری جو زیادتیاں ہیں وہ معاف کر دے۔ اس طریقے کی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ما تعلم وتجاوز عنی ما تعلم، اللہم اغفر لی ما تعلم وتجاوز عنی ما تعلم۔ اے اللہ جو تو جانتا ہے میرے بارے میں وہ معاف کر دے، وہ جو تو میرے بارے میں جانتا ہے اسے درگزر کر لے، کوئی نہیں جانتا، اللہ نے چھپایا ہے۔ تو یہ کیفیتیں کار نبوت میں پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ مسلمان ہو کر آتے تھے تو کہتے یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ گناہ یاد آ رہے ہیں، وہ گناہ یاد آ رہے ہیں، ہم نے آپ کو ستایا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے آدمیوں کو ستایا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ کار نبوت یہ ندامت پیدا کرے گا، کار نبوت انابت پیدا کرے گا۔ خالد بن ولید آئے، ہاں طاقتور آدمی ہے، مخالفت میں زبردست طاقتور، ہاں ایک ہی لائن تھی، ابو جہل کے بیٹے اور خالد بن ولید ایک ہی لائن پر تھے، جی ہاں آپ کی مخالفت میں۔ اب دین ملا، ایمان ملا تو انابت آئی، ندامت آئی کہ ہم نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ عمرو بن معاش آئے، عمرو بن معاش سیاسی آدمی تھے، ان کا بادشاہوں سے تعلق تھا، ہاں قریش کے سیاست دان ان کا شمار ہے، تو سیاسی طور پر بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، بادشاہوں کو ورگلاتے تھے آپ کے خلاف دوسری کی وجہ سے۔ تو وہ سیاسی آدمی تھے، یہ بہادر آدمی تھے، ان کا قبیلہ ابو جہل کا قبیلہ ہے، جی ہاں۔ تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اب آیا دین آیا، ایمان آیا، تو جب ایمان کی روشنی پڑی تو ندامت آئی، یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا۔ عمرو بن عاص کہے گا کہ میں تو نگاہ اٹھا کے وہ تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، اتنی مجھ پر ندامت ہوئی، ہاں کہ میں نگاہ اٹھا کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے میرے اوپر ندامت اور شرمندگی آئی۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو مکے کے جگر پارے کہے جاتے تھے، ابھی آئے اور ایمان ملا تو ان کو ندامت ملی کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہمارا کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی، آپ کی ہجرت کرنے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی، آپ کے حج کرنے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی۔ تسلی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ندامت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ سب سیرت میں موجود ہے کہ کار نبوت کیا اثر کرتا، دوائیں کیا اثر کرتی ہے، موسم کیا اثر کرتا ہے، تو کار نبوت کیا اثر کرے گا کہ کار نبوت یہ دو اثر کرے گا، ایک انابت پیدا کریں گے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، ہاں اللہ کی طرف رجوع، کہ پہلے سے رجوع نہیں تھا دنیا کی طرف اور اب دین آیا تو ان کا رجوع اللہ کی طرف ڈبل ہو گیا۔ ہاں ایسے بھی لوگ پہلے دنیا کی طرف رجوع کرتے تھے، اب دنیا میں سے نکل آئے تو اب اللہ کی طرف روز ندامت آئی، تو ندامت انابت یہ اس راستے کی نعمتیں ہیں، ہاں اس کے مذاکرے ہوتے نہیں ہیں، ہاں کام کے وہ طریقہ کار کے مذاکرے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مگر وہ علاج نہیں ہے، وہ علاج نہیں ہے، ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں اس کام کو تو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا ہے، انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے، جب ان کی زندگیاں پوری ہو گئی تو انہوں نے کتابیں ہمارے اوپر چھوڑی۔ حضرت یہ فرماتے تھے مجھے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا ہے، یہ کہا کہ مجھے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے حیات صحابہ میں کہہ دیا، کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے۔ لیکن جیسے قرآن شریف اللہ نے اتاری تبیان لکل شیء، ہر چیز کا تبیان بیان ہے،
کچھ کو امت نہیں دیکھتی تو حیات الصحابہ کو کون دیکھے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کو علم و ذکر پر لانا ہے، علم و ذکر پر لانا ہے۔ ہاں، علم نہیں ہے تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہوگی۔ غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفتیں ہیں، علم اور ذکر یہ ایمان کی صفتیں ہیں کہ جب ایمان آیا ہے تو علم بھی آیا ہے، جب ایمان آیا تو ذکر بھی آیا۔ ہاں، اذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ذکر آیا، علم آیا، کیوں کہ یہ ایمان کی صفتیں ہیں، ایمان کی ترقی کے ذریعہ ہے یہ۔ اس لیے اپنے آپ کو ذکر کا پابند کریں۔ ہماری جماعتوں میں ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا، پروگراموں کا اہتمام ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے نوافل چھوٹ گئے ہیں، پروگراموں کی وجہ سے۔ 2 رکعت سنت، 3 وتر، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، اس کو رواج کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعمال کی دعوت ہے، اس کی وجہ سے تو اعمال بڑھ جانے چاہیے۔ جو فرائض قضا ہو گئے ہیں وہ بھی ادا ہو جانے، اور جو نوافل چھوٹے ہوئے ہیں اس کا اہتمام ہو جائے۔ یہ اس کام کا تقاضا ہے کہ جو فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، اب سمجھ میں آیا، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، نمازیں بہتوں کے چھوٹی ہوئی ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے ہوں گے لیکن کم ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ہوں گے ایسے بندے، کیونکہ دنیا خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو ادا ہو گئی، لیکن ایسے بہت کم ہوں گے۔ جماعتوں میں نکلنے کے بعد نمازوں کا اہتمام ہوا ہے، ورنہ ان کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں قضا نمازوں کا ذکر کرتے تھے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھو۔ فارغ وقت کا بہترین استعمال فرماتے تھے نمازیں ہیں، کہ وقت فارغ ہے، اب کوئی پروگرام نہیں ہے، کہ فارغ وقت کا بہترین اختیار اپنی نمازیں ہیں۔ تبلیغ کا ایک اثر ہے کہ نماز کا رخ بڑھ جاوے، نمازوں کی طرف، عبادتوں کی طرف رخ بڑھ جاوے۔ اگر عبادتوں کی طرف رخ نہیں بڑھے گا تو دوسری چیزوں کی طرف رخ بڑھے گا، وہ خراب کرے گی کام کو۔ تراہم رکعا سجدا، شعار بتایا، شعار کو شعار کہتے ہیں، خصوصی نشانی کو شعار کہا جاتا ہے کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع سجدہ میں پاؤ گے۔ رکوع اور سجدہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ طواف میں ہے، نہ صدقے میں۔ یہ نماز کا خاص 2 رکن، رکوع اور سجدہ، امتیازی رکن ہے۔ تو صحابہ کا امتیاز بتایا کہ ان کو آپ رکوع سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور دین کی دعوت، خدمت اور محنت کر کے ان کو کیا ملا؟ کہ ان کو عبادت کی کثرت ملی، کہ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہو گئے۔ ہاں، ان کے گھٹنے ایسے ہو جاتے تھے جیسے بکری کے گھٹنے۔ بکری کے گھٹنے دیکھنا، دیکھے بکری کے گھٹنے گھس گھس کر کے سخت ہو گئے، کہ ان کے گھٹنے، ان کی پیشانیاں بکری کے گھٹنوں کی طرح ہو جاتے۔ آزادی فرماتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ اس دعوت کا یہ اثر ہے کہ دعوت عبادت کی ہے، اور کس کی؟ جھگڑوں کی عبادت، جھگڑوں کی دعوت ہے، فضولیت کی ہے، رواجوں کی ہے نا، تو عبادت کی دعوت ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی کہتا تھا۔ اس لیے عبادت کی صحابہ میں کثرت ہو گئی، کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے۔ ہاں، جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو ظاہر بات ہے ایک ملک فتح ہوتا ہے تو کتنی رنگینیاں، کتنے نعرے، کتنے نخرے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہاں کیا ہوا کہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، حضور کے ہاتھ میں چابی آ گئی، تو کہتے ہیں اس رات میں حرم شریف میں اتنی عبادت ہوئی ہے، اتنی عبادت ہوئی ہے کہ ابو سفیان اور ان کی بیوی جو مخالف تھے وہ تعجب کر کے، اتنی عبادت تو ہم نے آج دیکھی نہیں ہے، ہم تو حرم میں ہی رہتے ہیں۔ یہ مخالفوں کا اقرار ہے کہ اتنی عبادت جو آج حرم میں ہوئی ہے اتنی کہیں نہیں ہوئی، کبھی نہیں دیکھیے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ کہ دعوت کا اور دین کی دعوت کا، کار نبوت کا یہ اثر ہے
کہ زندگی میں عبدیت اور بندگی اور عبادت یہ اس کی شہادتیں ہیں، یہ اس کی شہادتیں ہیں کہ ان حضرات پر عبادت کا غلبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو صبح صادق شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے نماز۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ حج پڑھتے تھے، لمبی نماز، کوئی شکایت نہیں پیچھے سے، اس لیے پھر نماز کے شوقین ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف 12 رکوع ہے، دوسری رکعت میں سورہ حج، اس کے کتنے رکوع ہیں مجھے یاد نہیں ہے، آدھا 12۔ تو سورہ حج پڑھتے دوسرے رکوع میں، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے، اتنی لمبی نماز، اور اندھیرے میں، روشنی بھی نہیں تھی، کیونکہ عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ تراہم رکعا سجدا، اصحاب محمد کو دیکھو گے کہ رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یہ شعار ہے، خصوصی نشانی کہ ان کو اس دعوت نے، اس دین نے کیا نفع دیا۔ یہاں عبداللہ ابن عمر کی کوئی نماز ابھی رات کو چھوٹ گئی تو ساری رات نہیں سوتے تھے، کہ عشاء کی نماز نکل گئی، ہوتا تھا کبھی، ساری رات اس رات کو نہیں سوتے تھے کہ میری عشاء کی نماز نکل گئی۔ ہاں اتنا قلق ہو رہا ہے، کیوں کہ اعمال سے محبت ہو گئی، ایمان سے محبت ہو گئی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے تو ان کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہمارا یہ محنت کرنا اگر صحیح ہوا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکموں کی محبت پیدا ہوگی۔ جیسے بازار میں گھومنے سے چیزوں کی محبت آتی ہے، چیزوں کی کشش آتی ہے، ایسے فرمایا اگر ہمارا یہ عمل صحیح رہا تو لوگوں کے دلوں میں اعمال کی محبت ہوگی، کہ میں اچھی نماز پڑھوں، میں اچھا صدقہ کروں، میں اچھے روزے رکھوں، ہاں بار بار حج کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، کہ اعمال کی محبت، عبادت کی محبت۔ تو یہ اس کام کے اثرات ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کرے، جیسے بنی اسرائیل محروم ہو گئی اور ڈانٹ پڑی کہ ان کو کتنی خیر کی چیزیں دی تھی، انہوں نے کیا قدر کی، اور دھمکی دی ان کو کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا اور دوسری راہ کی زندگی گزارے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھائے، چل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ راستہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم الشان ہے، کار نبوت، لیکن جس طرح وہ عظیم الشان ہے اس کے خلاف کوئی دوسری بات پیدا ہوگی تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ حرم کی طرح، حرم کے ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر، اور حرم کا ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر۔ حرم شریف میں ایک نیکی کرے تو لاکھ نیکی، اور گناہ کرے تو یہ گناہ کی وہی حساب ہوگا، کہ وہاں گناہ کی جگہ نہیں ہے، کہ وہاں کوئی بے دینی نہیں چل سکتی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں کوئی بے دینی کرے گا زبردست عذاب ہوگا۔ حرم شریف کے بارے میں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ایک بہت بہترین راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑا ہے، رات دن اس میں استقامت کی فکر کے ساتھ رہنا ہے، رات دن معافیاں مانگنی ہے، رات دن اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کہ اللہ مجھے توفیق بھی دے، تندرستی بھی دے، دنیا کی نعمت اس لیے دے کہ میں دین کا کام کروں۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، ایسی دنیا دے مجھے جو میرے دین میں مددگار بنے۔ اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اور مجھ کو آخرت بنا دے متقی بنا کر، کیونکہ آخرت متقیوں کے لیے ہے، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کام سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام صحیح ہوا، اندر اللہ تقوی پیدا کرے گا۔
ہاں، اور تقویٰ ساری بھلائیوں کی جڑ ہے اور ساری برائیوں سے روکنے کے لیے ہے وہ کہ تقویٰ پیدا ہو گیا. اب آدمی کوئی مکروہ کام بھی نہیں کرے گا، حرام تو ہوتا نہیں کرے، کوئی مکروہ کام بھی نہیں کرے گا کہ متقی ہے یہ چیز مکروہ ہے میں نہیں کرتا. ہاں، تو اس سے تقویٰ ملتا ہے اس کام سے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے اپنے گناہوں کی اور اپنی کمیوں کی اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی روز معافی مانگنا ہے. پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ وہ کام بھی کرتے تھے، معافی بھی مانگتے تھے. ایک تو گناہ کرے، ایک گناہ کرے تو توبہ کرے، لیکن جو اطاعت کرے وہ استغفار کرے. یہ اصول ہے. جو گناہ کرے اس کو تو توبہ کرنے کا حکم ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے، لیکن جو اطاعت کرے تو وہ استغفار کرے. کہ عاصی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور مطیع کہ وہ اپنے اطاعت کے بارے میں استغفار کرتا ہے کہ اللہ میں نے اطاعت تو کی ہے لیکن کمی بیشی تو مجھ سے ہونی ہی ہے، اس لیے میری کمی بیشی کو معاف فرما دے. اس لیے نمازوں کے بعد استغفار ہے. اللہم انی ظلمت نفسی نماز میں پڑھنے کو ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور نے سکھایا کہ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ، پھر سلام پھیرو اور اللہم انی ظلمت نفسی میں اپنے گناہوں کی معافی ہے. اور جب حضور سلام پھیرتے تھے نماز کا تو استغفار کرتے تھے. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ نماز پڑھی ہے اور نبی نے نماز پڑھی ہے. نماز کے پیچھے استغفار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی ہر وقت معافی مانگنا ہے، بے فکر نہیں ہونا ہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الکافرون، ہاں الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کے داؤ سے، اللہ کی پکڑ سے وہی بے فکر ہوگا جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا حرکت ہو جاوے اور اللہ کی پکڑ آ جاوے. ہاں، کیا حرکت ہو جاوے اور اللہ کی پکڑ آ جاوے. کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، ناراض ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑو، یعنی اللہ کے اطاعت کو، ذکر کو، فکر کو اپنے مضبوط رہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے حوالے نہ کرے، نفس کے حوالے نہ کرے، شیطان کے حوالے نہ کرے، دنیا کے حوالے نہ کرے. یہ 3 جگہ حوالے ہو جاتے ہیں. دنیا کے حوالے ہو گیا لالچ کے مارے، شیطان کے حوالے ہو گیا اغوا کی وجہ سے، نفس کے حوالے ہو گیا خواہشات کی وجہ سے. یہ گیا. اس لیے کہا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، 1 سیکنڈ کے لیے بھی یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے رکھ اور میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، دودھ پیتے بچے کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے ایسے میری حفاظت کر. اللہم واقعۃ کواقعۃ الولید. یہ دعائیں مانگی ہے، دعائیں سکھائی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کام اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. ہاں، بڑا انعام. اس کا شکریہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر پیسے، آدمی پیسے پامال کرے، اپنی حیثیت نہ بناوے، اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنے مال کو لگاوے، اپنی راحت کو لگاوے تو وہ اللہ کا قریب ہوگا. ہاں، اور جتنا اللہ کا قریب ہوگا اتنے آدمی پر اپنے نقائص کھلیں گے، اتنے نقائص کھلیں گے. اور جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس پر اپنے نقائص نہیں کھلتے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہ دوری کی علامت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے جو راستے دیے ہیں عبادت کے، اطاعت کے، یہ اختیار کیے جائیں گے کہ اسی کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا. اور اس راستے کی جو نعمتیں ہیں اور اثرات ہیں اللہ وہ ہمارے اندر پیدا کرے، اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، ندامت پیدا کرے، انابت پیدا کرے، استقامت پیدا کرے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. ہونا الیاس صاحب دعا میں آتی اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک. یہ مسنون دعا ہے کہ ہمارے دل، ہاتھ، پاؤں سب تیرے قبضے میں ہے اللہ، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. کہ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر ہمیں صحیح راستے پر لگایا کر. یہ اللہ سے دعا مانگی. ورنہ الیاس صاحب یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے اللہم ان قلوبنا و نواسینا. جامع دعا ہے
تو دعائیں بھی مانگنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ سب کو ساتھ لیتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام سب کو ساتھ لیتے ہیں، گنہگار کو بھی، یہ اللہ گنہگار ہے کہ آپ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیجیے گنہگاروں کے بارے میں، اور میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ تو ہے کامیاب، اور اگر گنہگار ہے تو آپ غفور الرحیم ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تاکہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آئے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، یہی بات ہماری دین میں ہمدردی ہے، امت کے ساتھ ہمدردی، نبی کے ساتھ اتباع، یہ اصول ہے کہ نبی کے ساتھ اتباع کا تعلق ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہے۔ ہر نبی اپنے امت کا ہمدرد ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا داعی ہوتا ہے، تو داعی تو ہمدردی ہوگا، کسی آپ ولیمے کی دعوت دو پھر ان کے ساتھ لڑو، یہ کوئی بات ہے کہ بھائی میرے گھر ولیمہ ہے، میرے گھر عقیقہ ہے، میری عزت ہے آپ کا آنا، داعی تو لوگوں کی استجابت کو، قبولیت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، تو یہ یہاں بھی ہے، اس لیے امت کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ امت کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، امت کا بھلا چاہے امت پریشان کرے، امت ایذا دے تو بھی نبی یہی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، امت کے ساتھ خیرخواہی اور اللہ کے ساتھ اخلاص، کہ اللہ کے کام کو اخلاص سے کرنا، بغیر اخلاص سے کوئی بات قبول نہیں ہوگی، اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے مخلصین کی صحبت میں رہنا اور عمل پر قائم رہنا، یہ دو سبب اخلاص پیدا کرنے کے ہیں کہ مخلصین کی صحبت میں رہو، مخلصین کی صحبت میں رہو اور اپنے آپ کو عمل کا پابند کرو۔ جب عمل کا پابند کرتا ہے تو اللہ بندے کو قریب کرتا ہے، روز روز اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے جب اللہ کا قریب ہوگا تو مخلص ہی ہوگا، آج ایک بالش قریب ہوا، ایک ہاتھ قریب ہوا، 2 ہاتھ قریب ہوا، تو یہ قرب اخلاص دینے کے لیے ہے کہ جتنا قرب بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا، اس لیے اللہ سے امیدوار رہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے، اللہ استقامت بھی دے اور موت تک جمائے رکھے اور انجام بخیر فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی سب حضرات سے ایک درخواست ہے کہ دعا کے بعد جب واپس جائیں تو سکون اور اطمینان سے جائیں، گاڑیاں تیز چلانا، اوورٹیک کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس پہ بڑا نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی کو لگ گیا سب پریشان ہوتے ہیں، مسجد کی جماعت، گھر والے سب پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے جب یہاں سے جائیں تو دعائیں پڑھتے ہوئے، درود شریف استغفار پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ، تیز نہ چلائیں، سکون کے ساتھ جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں، چند منٹ کا فرق ہوتا ہے، تیز چلانے میں اور اطمینان سے سکون سے چلانے میں چند منٹوں کا فرق ہوتا ہے، تو چند منٹ جلدی گھر پہنچ کے کیا کریں گے آپ؟ جتنا وقت گزرے گا وہ اللہ کے راستے ہی میں گزرے گا، گھر پہنچنے تک جو راستے میں وقت گزرے گا وہ بھی اللہ کے راستے میں گزرے گا، تو اس لیے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جائیں، تیز نہ چلائیں، جلدی نہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، دعائیں پڑھتے ہوئے، استغفار، درود شریف پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ جائیں۔ اور جو دور جانے والے حضرات ہیں، شہر والے، ان کو آگے کریں، جن کی گاڑیاں ہیں اور ان کو جلدی جانا ہے، آپ کو تو گھر پہنچنا ہے، جو دور جانے والے ہیں ان کو گاڑیوں میں جگہ پہلے دیں، بسوں میں۔ کچھ ضروری اعلانات ہیں، ذرا سن۔ جو جماعت، دعا بھی اللہ کا انعام ہے، دعا کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے ہر ایک کے لیے، پرہیزگار ہو پرہیزگار نہ ہو، سب کے لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا، یہ کہا کہ مجھ سے دعائیں مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم گنہگار ہیں، نہیں، سب کو حکم دیا ہے
کہ دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا. ہاں کبھی جلدی قبولیت آتی ہے، کبھی دیر سے قبولیت آتی ہے، وہ حکمت اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کوئی دعا مانگ کر نا امید نہ بنے اور نا امید بن کر دعا نہ چھوڑے، بلکہ اپنے دعا کا معمول باقی رکھے. ہاں فرض نمازوں کے بعد پچھلی راتوں کو دعائیں قبول ہوتی ہے. ان موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا. دعا میں جی نہیں لگتا کیونکہ دل خراب ہو گئے ہیں، اس لیے دعا میں جی نہیں لگتا، تو جی لگانا پڑے گا. جب مانگتے رہیں گے تو جی بھی لگ جائے گا، پھر دعا میں مزہ آئے گا. دعا میں ایک حلاوت اور مٹھاس ہے، عبادت میں حلاوت اور مٹھاس ہے، لیکن چونکہ دل خراب ہو گئے ہیں اس لیے وہ مٹھاس نصیب نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو پابند کریں گے تو پھر دلوں کی بھی صفائی دھلائی ہو جائے گی کہ دلوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اپنے گناہوں پر ندامت آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی. یہی دلوں کی خوراک ہے. تو یہ اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے ہوگا. اس لیے دعائیں مانگا کرے اہتمام سے. ہاں اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بناوے. بزرگوں نے یہی لکھا ہے، اجتماعی دعا تو اجتماع میں ہوگی. اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہے کہ جس طرح اجتماع میں سب نے دعا مانگی ہے ایک ساتھ مل کر کے، اب اجتماع روز روز تو ملے گا نہیں، تو پھر اپنی انفرادی زندگی میں اپنی ضروریات میں دنیا آخرت میں مانگا کرو اللہ سے دعا. حضور نے دعا مانگنے کی تاکید اللہ سے مانگو اور کوئی نا امید نہ بنے. سب کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے کبھی دور سے. تو اللہ سے مانگو. مانگنے کے طریقے دیے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرے، درود شریف پڑھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، پھر اپنی مراد مانگے. یہ آسان اور اچھا طریقہ ہے. ورنہ جیسے بھی دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کی قبولیت ہے. ہاں قبولیت کا ظہور کبھی دیر سے ہوگا کبھی جلدی سے ہوگا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر ہے. بہرحال دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جو دعا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا وہ دعا اوپر محفوظ ہوتی ہے، اس کو ردی میں نہیں ڈالتے. اس لیے دعا کے دو درجے ہیں، ایک مقبول ایک محفوظ. جو مقبول ہوئی یعنی اس کا نتیجہ ابھی دینا ہے تو اللہ اس کو ابھی دے دیں گے، فوراً دے دیں گے. اور جو دیر سے دینا ہے اس کو محفوظ رکھا ہے. جب اس کے دینے کا وقت آئے گا تو اس وقت دیں گے کہ یہ دعا اس نے مانگی تھی یہ اسے دے دو. بعد دعائیں آخرت میں ملیں گی. وہ حکمت کی باتیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، بشارتیں سنو اللہ کی. ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ بشارتیں دی ہیں کہ بشارتیں سنو اللہ کی اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ حالات اللہ لاوے گا، لیکن کرنے سے تعلق ہے، جلدی کرنے سے نہیں ہے. ہاں جلدی کرنے کو پسند نہیں کیا ہے. صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کرنے والا ہے وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم تو جلدی کرتے ہو. جلدی نہیں ہوگا، اللہ اپنے حکمت سے کریں گے. اس لیے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کریں. یہی دو کام ہیں ہمارے، اللہ کو راضی کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں. اللہ کو راضی کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں. تو پھر کوئی نامراد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ راضی ہو گیا. پھر کیوں نامراد کرے گا؟ لیکن چونکہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں ہے. یہ تبلیغ کے یہی دو باتیں ہیں کہ تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی مراد مانگنی ہے. اللہ کو راضی کرنا مراد مانگنی ہے. اتنا آسان راستہ ہے دعوت اور دعا. کہ دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، امت کو پابند کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اتنا آسان راستہ ہے. خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، اہتمام سے مانگنا ہے، سنت کے مطابق مانگنا ہے. اور سنت کے مطابق مانگنا نہ ہو، ویسے بھی مانگے اپنی زبان میں مانگے تو بھی دعا قبول ہو جائے. باقی یہ ہے کہ سنت کی دعائیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ سنت میں خاص برکت ہے. تو سنت میں جو دعائیں آئی ہیں وہ یاد ہونی چاہیے ہر موقع کی، اور اس موقع کی دعا اس وقت پڑھے. یہ کلمات آئے ہیں، کلمات بھی آئے ہیں، دعائیں بھی آئی ہیں. جو کلمات جس موقع کے ہیں وہ کلمات اس موقع پر پڑھ لیں، اور جو دعا اس موقع کی ہے اس موقع کی دعا مانگ لیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی. وہ جو کلمات آئے ہیں مثلاً وہ پڑھی جاتی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان باتوں کو سیکھنا ہے. ہمارا سیکھنا کم ہو گیا ہے. تو ظاہر بات ہے جب سیکھنا ہی نہیں ہوگا تو سدھرنا کہاں سے ہوگا؟ جو آدمی سدھرے گا تو سیکھ کے سدھرے گا. اب سیکھنا کم ہو گیا تو سدھرنا کم ہو گیا. ورنہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس لیے بھائی ان چیزوں کو سیکھیں. اور ہم
پابند کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں. یہ بھی سنت ہے. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. ان کے مناقب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، جو ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو اور قبولیت دے، اللہ ان کو اور ترقی دے. ہاں تو پھر ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ہم کو ملے گا. ہم کہنا کہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہی کرتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، حسد کی نظر سے نہیں. حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ زیادہ کرتا ہے تو تحسین کی نظر سے دیکھیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو طاقت دے، اللہ اس کو قبول فرمائے. تو پھر وہ جتنا اللہ ان کو دے گا آپ کو بھی دے گا. یہ حضور نے سکھایا ہے دعاؤں میں. اس لیے اپنے آپ کے لیے دعا مانگنی ہے، امت کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ سے جنت بھی مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ بھی مانگنی ہے، دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچاوے، اور دنیا و آخرت کی خیر مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنانا ہے. تو اب درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من اتقي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتقدر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسفت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وآله. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وآله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا
وكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل لنا صالح ما آتيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دے. ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں. اپنے گناہوں کی اقرار کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کے اندر پیدا فرما دے. موجبات مغفرت موجبات رحمت پوری امت میں پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے امت کے مالوں کی امت کی جانوں کی امت کی آبروں کی امت کے دین کی امت کے ماحول کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہماری طرف ہر خیر کو متوجہ فرما. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود دیا ہے اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اپنے گناہوں پر پوری ندامت عطا فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں میں جنابت پیدا فرما کر ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے. ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے. ہمارا دین بھی بہتر بنا دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکموں پر ہم میں سے ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ دین کی اس دعوت کو اور دین اس کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ چلنے کی صورتیں پیدا فرما. اس کام کو فروغ عطا فرما.
اس کام کو فروغ عطا فرما، پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا اس کو ذریعہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، اے اللہ ہر کجی سے ہماری اور کام کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی میں اس کو نکال دے، اے اللہ جو ناجائز طور پر ماخوذ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما دے، انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما دے، اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے وہ دعاؤں کے امیدوار ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی جتنی جائز مرادیں ہیں وہ پوری فرما، اے اللہ جو پریشانی ہے، جو دشواری ان کی زندگی میں ہے، وہ تمام دشواریوں کو یا اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے، ہم کو اور سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما، جب تک زندہ رکھے اللہ تیرے دین پر زندہ رکھ، اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اور جتنی خیر انہوں نے مانگی ہے وہ ہم کو بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اور فتنوں سے ہمیں بھی اپنی حفاظت ملے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ایسے ہی بیٹھے رہیں، حضرت انشاءاللہ سلام کریں گے۔ لہو مات نبی کا جس میں تغیر یاد آتا